بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، قرآن سیکھ بھی رہے ہوں گے اور سکھا بھی رہے ہوں گے، اور ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کر رہے ہیں قرآن پاک کے جو اپنی نوعیت میں بہت عجیب ہیں۔ جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ پچھلا جو واقعہ شیئر کیا تھا اس میں ہم نے ذکر کیا تھا تابوت سکینہ کا، اور اسی سلسلے میں آج جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منوسلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان موجود تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی: فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ سبق نمبر 2: جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار کی برکت کا خزینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنا، قرآن سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، تو کیا ان کی قبروں پہ رحمتوں اور برکت، سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا۔ اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے۔ اور سبق نمبر 3 یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی بے ادبی کریں گے، وہاں ضرور قہر، قہار و غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، اس پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پا لیں۔ اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی، تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوتی ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم سرکشی کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔
تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو آگے بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں گے. اور بے شک ہمیں قرآن سے جو ہے بہت ہی زیادہ سبق حاصل ہوتے ہیں. یہ تو ہماری کم عقلی اور غافلی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کرتے. ہم اس کو جانے بغیر بس پڑھتے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے, اس کے واقعوں سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, لائک کر لیجئے, شیئر کر لیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.